جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ساری باتیں بتائی کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ہم ناکام ہو گئے۔ وہ بہت بڑا جادوگر تھا، تو اس جادوگر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروانے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی۔ لبید ابن عاصم جادوگر نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ بالوں کو منگوایا، منہ مبارک شریف کو، اور حضور علیہ السلام کی کنگھی شریف، اور نر کھجور کا جو لفافہ ہوتا ہے اس میں ان سب چیزوں کو ڈال کر کے 11 سوئیاں اس کے اندر گھسا دی، اور بال شریف میں گانٹھ باندھی، گرہ لگائی۔ یہ ہر دشمن کا آخری حرب ہے۔ حاسد جب حسد کی اینڈ پر پہنچتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتا تو وہ آخری میں اس راستے پہ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے جادو کرنا، کروانا، یہ اسلام بیزار لوگوں کا کام ہے۔ اور ویسے آج بھی لوگ بہت زوروں پر ہیں اس معاملے میں، اور بہت سے مسلمان بت خانوں میں جاتے ہیں سگے بھائی کے خلاف، چچا تایا کے خلاف، پڑوسیوں کے خلاف۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کسی کو جادو کے زور سے کتنا ہی نقصان پہنچانا چاہیں، آپ اس کو تکلیف تو پہنچا سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قدرت نے جس کی موت جس وقت میں لکھی ہے اسی وقت آنے۔ آپ جادو کے زور سے کسی کو مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ دنیا میں کسی کو جادو کے ذریعے سے اذیت پہنچاتے ہیں ان کو موت بہت دردناک آتی ہے، جنازے میں بھی ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے۔ اس لیے اس بات سے جو اس راستے پہ چلے ہیں ان کو توبہ کرنا چاہیے، اور جو اس کا شکار ہوئے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے جادو کروا دیا ہے تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ لوگوں نے تو یہ کوشش حضور پر بھی کی، یعنی کہ یہ غیر اختیاری سنت پر آپ کو عمل کا موقع مل رہا ہے۔ اگر آپ کا دشمن آپ پہ جادو کروانے کی کوشش کر رہا تو ان کی کوشش یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے مشن کو روک دیں، بدلہ لیں، مگر اتنی کوشش کے باوجود بھی، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کار نبوت سے روک نہ سکے، یعنی اس جادو کا اثر حضور کے کار نبوت پر نہیں پڑا کہ حضور وحی بھول جائیں، قرآن بھول جائیں، دین کی خدمت بھول جائیں، دین، یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ جادو کا اثر کار نبوت پر نہیں پڑا، کچھ نہیں ہوا، نہ نماز میں اس کا اثر، نہ عبادت پر اس کا اثر، نہ تلاوت، کچھ نہیں ہوا۔ البتہ ان کی اس ناپاک کوشش کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسمانی طور پر، جو حضور علیہ السلام کا ظاہری جسم تھا، جسمانی طور پر کچھ کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے۔ کار نبوت پر تو جادو اثر انداز نہ ہوا، لیکن جسمانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کمزوری ہوئی۔ جو آخری کے 40 دن تھے اس میں بڑی تکلیف تھی، جسم کو اذیت پہنچتی تھی مگر پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ نشانی ہے، اگر آپ کو بھی کسی نے جادو کیا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی لیکن مرض پتہ نہیں چلے گا کہ ہے کیا، بلکہ کبھی کبھی آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار اتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ ٹیسٹ کروایا، وہ ٹیسٹ کروایا، کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، کیا کریں۔ یہ ایک علامت ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں تو کوئی عامل وغیرہ نہیں ہوں اور نہ دعا تعویذ کا کوئی خاص ہنر جانتا ہوں، لیکن جو بڑوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جادو کا اثر ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے، آج چیک کرانے گئے تو کوئی بیماری ہے، کل چیک کرانے گئے تو پھر کوئی بیماری، پرسوں چیک کروانے گئے تو پھر کوئی بیماری، روز بیماری بدلتی رہتی۔ یہ بھی ایسا جو عامل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں۔ بہرحال
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انہوں نے کوشش آزمائی تھی جادو کی، کار نبوت پر اس کو کرنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ جسمانی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچی۔ آخری کے 40 دن بہت تکلیف تھی، اور ان 40 دنوں میں بھی جو آخری کے 3 دن تھے اس میں بہت شدت تھی، تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے یہ دعا کی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر کے جب سوئے تو آقا علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام سرہانے بیٹھے ہیں اور میکائیل علیہ السلام پائتی پر بیٹھے، ایک سرانے اور ایک قدموں کے پاس۔ تو دونوں آپس میں باتیں کر کے اب حضور کو بتا رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام کی اذیت اور تکلیف کا ذکر دوسرے نے کیا۔ تو کہا پھر یہ کس طرح سے ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو پھر وہ تفصیل ایک دوسرے سے انہوں نے شیئر کی کہ ایک کنواں ہے فلاں فلاں، اس کنویں کے اندر بال کو گانٹھ دے کر کے کھجور کے لفافے کے اندر رکھا گیا، اس میں سوئیاں کھوس دی گئی، تو اگر اس کو نکال لیا جائے تو علاج ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات کو اور حضرت عمار ابن یاسر کو کہا کہ وہ جو کنواں ہے وہاں جاؤ اور اس کا پانی نکالو۔ تو جب ان دونوں نے، کیا صحابہ تھے اور ان کی قربانی، حضور کے فرمانے پر انہوں نے کنویں کا پورا پانی خالی کیا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا، کنویں کا پانی خالی کرنا آج مشین سے بھی آسان نہیں ہوتا، پمپ کا دور ہے، گھنٹوں بیت جاتے ہیں تب کہیں جا کر کے کنواں خالی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا لوگ تھے، کیا خدمت کا حق ادا کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو عشق کیا ہے بے مثال ہے۔ مولائے کائنات اور حضرت عمار ابن یاسر پورا کنواں خالی کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب پہنچ گئے تو دیکھا اس کے اندر سوئیاں گھسی ہوئی تھی اور بال شریف کے اندر گانٹھ باندھی ہوئی تھی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ دونوں صورتیں لے کر آئے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ دونوں کی آیتوں کو اگر آپ ملا دیں تو وہ کل 11 ہو جاتی، اس کی 5 ہے، اس کی 6 ہے، 11۔ تو جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھتے تھے ویسے ویسے وہ گانٹھی خود بخود کھلتی جاتی۔ اس کا اثر یہ تھا، جو گانٹھ باندھی گئی تھی گانٹھ کھلتی۔ 11 آیتیں پڑھی، 11 کے 11 کھل گئی، اور اسی وقت حضور علیہ السلام کی ساری نقاہت جو جسم اقدس پر تھی وہ اسی وقت ختم، بہت حشاش بشاش ہو گئی طبیعت۔ یہی 2 صورتیں۔